السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے، مزید کھانے کو کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی، سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے اوپر سے وہ اس کو گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہ تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن بھی دگنا چگنا ہو گیا تھا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ تھا اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب، ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہ کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا دیا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ہمارا ایمان کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود ہی تجربہ کرنے کی ٹھانی اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا، پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا ہی پاؤں رکھا تھا کہ دھڑام کر کے وہ پانی کے اندر گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا دریا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھنے لگے، اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہذا اللہ نے بھی آپ کو رسے کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو کہ میں نے آپ کے منہ سے یہ سنا اور یقین کر لیا اور اللہ نے میری لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا اور یقین نہ کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔
محترم عزیز دوستوں، یہی کچھ حال ہے ہمارا بھی، ہماری دعاؤں کا بھی اور ہماری نمازوں کا بھی۔ ہماری ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔